مولا رضا علیہ السلام غم امام حسین میں رونے کا ادب سکھلائیں. سبحان اللہ. بے شک. فرمائے کہ ان بقیت علی الحسین، اگر تم حسین پر رو، حتی تصیر دموعک، اتنا تو رونا کہ تمہارے آنسو علی خدیک، بہتے ہوئے رخساروں تک آئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لک کل ذنب، کل ذنب کی تعبیر امام کی ہے، اذنبت، ہر گناہ اللہ معاف کرے گا اگر حسین کے لیے ایسے رو جاؤ کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک تو آئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دیجیے گا سبحان محمد اور اللہ. علی. اللہم صلی علی محمد اللہم وآل صلی علی محمد عجل فرجہم. ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. تو ایسے رو. آپ کو یہ احادیث میں ملے گا کہ مختلف قسم کی روایات ہیں. یعنی ایک روایت کا پہلو یہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں چاہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب اور اجر عنایت فرمائے گا. ایک روایات اس قسم کی ہیں، اس میں بھی اجر ہے. اگر آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو اس کا ایک الگ اجر بیان کیا گیا. اگر آنسو بہتے ہوئے رخسار کے ساتھ ساتھ داڑھی کو بھی ترک کر دیں تو الگ اجر بیان کیا گیا. اگر اتنا تم رو جاؤ کہ تمہاری چیخ بلند ہو جائے تو اس کا اجر الگ بیان کیا گیا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک عجیب ہی اہتمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج میں کیا پڑھنا چاہوں گا؟ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں. امام جعفر صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے پروردگار تو ان فریادوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبت کو سن کر بلند ہوتی ہے. قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. آج کوئی تفصیل مصائب پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. جہاں جہاں مومنین سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. مرثیے کا ایک حصہ ہے جو مجھے پڑھنا ہے آپ کے سامنے. اگر رونے کے لیے آمادہ ہیں تو عزیزوں عرض کروں کہ یزید کی زوجہ تھی ہند. بچوں کے لیے میں سمجھا دوں کہ یہ کس پس منظر میں مرثیہ لکھا گیا ہے. بعض روایات کے مطابق یہ ایک ایسی کنیز تھی جسے مولا حسین علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا. کتاب بحر الغمہ میں روایت ہے کہ زوجہ یزید کہتی ہے کہ جب سے کچھ قیدی آئے تھے نا شام کے زندان میں، تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ملائکہ کی فوج اتر رہی ہے. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ملائکہ کی فوج اترتی ہے اور وہ جاتی ہے کٹے ہوئے سر کے پاس. وہ ملائکہ اس کٹے ہوئے سر کے سامنے ادب سے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. ان ملائکہ کے ساتھ پھر آسمان سے ایک ابر نازل ہوتا ہے جو سفید ہے. اس پر کچھ مقدس ہستیاں ہیں جن کے چہرے چوتھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. اب کچھ زبان حال ہے یہ کہ اس میں سے ایک بی بی آگے بڑھتی ہیں، اپنے آپ کو حسین کے سر پر گرا کر کہتی ہے میرے ماں چاہے حسین. عزیز و اربعین قریب حسین کا سر یزید کے تشت میں تھا. وہ بی بی اس جگہ کو چومتی ہے جہاں یزید چھڑی مارا کرتا تھا. رو کر کہتی ہیں یا ولدی، اے میرے لال حسین، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. وہ بی بی فریاد کری ما عرفوک، مسلمانوں نے تیرا حق نہیں پہچانا. ومن شرب الماء منعوک، وہ پانی جو جانوروں پر بھی حلال تھا تجھے محروم کر دیا ہے میرے لال حسین.
پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. عزیزوں بچوں کو بھی سکھلائے جب بھی پانی پیو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں قربان آپ کے تشنہ لبوں پر قربان ہے آقا ابا عبداللہ الحسین. اب ہند نے خواب دیکھا نا تو خوف کے مارے اٹھی تو سوچتی ہے کہ اللہ جانے یہ کون سے قیدی آئے ہیں یہاں, بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. سوچتی ہے کہ کل دن کے وقت میں جاؤں گی قید خانے اور ان قیدیوں سے ملاقات کروں گی. اب اگلا دن آیا نا تو اب یہ بادشاہ کی بیوی ہے, لہذا اس نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے. کنیز کو کرسی اٹھانے کا حکم دیا. زندان کی طرف چلی. ادھر سپاہیوں نے بی بی زینب کو خبر دی. بی بی تو قیدن ہے نا, تو خلیفہ وقت کی بیٹی آ رہی ہے تم قیدیوں سے ملنے, جب وہ آئے نا تو اس کی تعظیم بجا لانا. ہائے زینب کبریٰ سید زادی علی کی بیٹی, بیوی کو شرم کھائے جاتی ہے. آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے, شور ماتم حرم صاحب تطہیر میں ہے, دختر فاطمہ رو پوشی کی تدبیر میں ہے. سننا عزیزو گریہ کرنا. دختر فاطمہ رو پوشی کی تدبیر میں ہے, کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے. عزیزوں زندان سے رہائی ملنے والی ہے اور وہیں پر بیویوں کا کاروان کربلا پہنچا ہے. زائرین امام حسین جو وہیں پر کربلا پہنچتے ہی بی بی زینب کی یادگار ہے, جب بی بی نے گھٹنیوں کے بل اپنے آپ کو حسین کی قبر تک پہنچا کے کہا تھا بھیا شام کے زندان میں تیری امانت چھوڑ کر آ گئی بھیا. زندان کے مصائب سن لینا, پھر اللہ جانے اگلے برس تک کون زندہ ہے. کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی لوگوں, ہند آپ پہنچی مجھے موت نہ آئی لوگوں. کیا کروں کیا نہ کروں جل بتاؤ لوگوں, صدقہ اکبر کا حقارت سے بچاؤ لوگوں. اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں, یا کسی کونے میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں. سر کھلے ہوں کسی حجرے میں مجھے بند کرو, یہ بھی ممکن نہ ہو تو خاک کا پیوند کرو. یا حسین یا حسین. عزیزو ابھی تو آگے پڑھنا میں چاہتا ہوں لیکن دل کی کیفیت بہت مضمحل ہے, بہت مضطرب ہے. بی بی کہتی ہیں اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہند نے اور آ کر احسان کرنے لگی, ہائے ہائے بادشاہ کی بیوی ہے نا وہ, تو زینب کیسے جی پائے گی کہ یزید کی بیوی ہو اور حسین کی بہن پر احسان کرے. میں ضبط نہیں کر پاؤں گی. بی بی سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں آپ فکر نہیں کیجیے گا, میں بھوکی ہوں میں پیاسی ہوں لیکن میں ہند سے پانی نہیں مانگوں گی, فقط ایک شے طلب کروں گی میں ہند سے, جانتے ہو کیا؟ جان فاقے سے نکل جائے تو مانگوں نہ غذا, اپنے سقا کے لیے روتی ہوں پانی کیسا, پانی اس سے نہیں میں تشنہ جگر مانگوں گی, لاش بابا کی ہے بے گور کفن مانگوں گی. یا حسین یا حسین. میں نہیں لینے کی میوے وہ اگر لائے گی, 4 سال کی حسین کی یتیمہ کہہ رہی ہے, وہ میوے لائے گی کچھ پھل لائے گی نہیں بی بی, میں پھوپھی اماں میں نہیں لوں گی اس سے. خاک سمجھوں گی اگر خلعت و زر لائے گی, کان دکھلاؤں گی زخمی جو گوہر لائے گی, پر دعا دوں گی جو حاجت میری بر لائے گی. کون سی حاجت؟ پوچھا زینب نے کہ کیا, رو کے کہا کہہ دوں گی, بابا صاحب کا جو سر دے گی تو میں لے لوں گی. ایک یتیمہ کہہ رہی ہے اگر میرے بابا کا سر دے گی تو میں لے لوں گی.
یا اللہ یا اللہ. قید خانے کے دروازے پر پہنچی ہند. اب دیکھا ایک قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بیڑیاں پیروں میں دھس چکی ہیں، گردنیں طوق کے سلاسل سے لہو جاری ہے. اب یہ اس قیدی کو دیکھ رہی ہے، کہتی ہے لاغر و خستہ تنو فا کا کشو تشنہ دہاں. آگے مصرع پڑھو. منہ پہ سیلی کے نشاں، پشت پہ دروں کے نشاں، ساقے پا فاقے سے زنجیر میں تھراتی ہے، ساقے پا فاقے سے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے. استخوان کہتے ہیں اے میرے نونہال بچوں، ہڈیوں کو کہتے ہیں، یعنی مولا کی ہڈیوں سے لرزنے کی صدا آ رہی ہے. شاعر کہ حضرت مرزا دبیر علیہ الرحمن نے لکھا ہے، اس میں روایات کی روشنی میں اور جس طریقے سے ایک زندان کا منظر بیان ہو سکتا تھا. ہند نے پوچھا مرض کیا ہے؟ کہا بے پدری. رو کے وہ بولی دوا کیا ہے؟ کہا نوحہ گری. گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری. بولی لیتا ہے خبر کون؟ کہا بے خبری. آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے. مولا امام زین العابدین علیہ السلام، ارے کس میں ایسی غیرت ہوگی جو امام زین العابدین میں ہے؟ اب ہند کلام کر رہی ہے امام زین العابدین سے، وہ پوچھ رہی ہے آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے. اب قید خانے میں داخل ہوئی ہے ہند. شہزادی نے غیرت سے اپنا سر نیچے جھکا لیا. ہند کے لیے کرسی لگا دی گئی. عزیزوں یہ بھی قیامت ہے جملہ اگر کوئی محسوس کر پائے تو. کرسی پر بیٹھ گئی یزید کی زوجہ، خاک پر بیٹھی ہے حسین کی بہن. بی بی زینب سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے تم نے اپنا سر جھکا لیا ہے؟ اب کوئی ہند کو جواب نہیں دیتا تو سپاہی کہتے ہیں یزید کی بیوی کو جواب دو. جھڑک رہے ہیں بیوی کو. ان سے کہتی ہے کہ نہ میں خود بات کروں گی ان قیدیوں سے. پوچھتی ہے کہ بی بی آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ فاطمہ کی بیٹی نے فرمایا ہم مدینۃ الرسول سے ہیں. ارے مدینہ کے قیدی ہیں؟ یہ سن کر کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی. ارے مدینہ فقط شہر کا اتنا احترام تھا، ظالموں تو حسین کے سینے پر چڑھ کر حسین کا سر تن سے جدا کر رہے تھے. بی بی زینب نے کہا تم نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہتی ہے بھلا مدینے والوں کے سامنے میں کرسی پر کیسے بیٹھوں گے؟ ہند نے کہا اے قیدن بی بی آپ مدینہ سے آئے ہیں نا، تو مدینہ کے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. بی بی نے کہا پوچھو، تم شہزادی ہو ہم قیدی ہیں. وہ ہند کہتی ہے علی کے گھر کے بارے میں کچھ بتلا سکتی ہیں آپ؟ کیا علی کے گھر کے بارے میں کچھ بتلا سکتی ہیں؟ بی بی نے کہا کہ جب ہم مدینہ سے چلے ہیں نا تو علی کے گھر پر قفل پڑا ہے، علی کا گھر ویران ہے. اب دل میں یہ سوچ رہی ہے ہند کہ کہیں یہ وہی بیبیاں تو نہیں کہ جن کے بارے میرے دل میں خیال آ رہا ہے، کیونکہ خواب دے چکی تھی. شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور خود سے فاطمہ زندان میں آئے کیوں کر؟ یہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہے. دیکھا بانو کو تو یہ کہنے لگی وہ ششدر، حضرت علی اصغر کی ماں، ہائے ایران کی شہزادی ہے کیوں ننگے سر، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے. اب جیسے ہی اس نے یہ اظہار کرنا چاہا تو بیوی نے فوراً کہا، بولی زینب کے نلے زینب و کلثوم کا نام، وہ نبی زادیاں ہیں قید میں ان کا کیا کام. ہائے غضب فاطمہ کی آل کے حق میں یہ کلام، توبہ کر ہوش میں آ. بیوی زباں اپنی تھام، بلوے میں عطرت محبوب الہی آئے، اور جہاں میں نہ قیامت نہ تباہی آئے.
اچھا پھر مجھے بتلاؤ علی کے گھر کے بارے میں، حسین یا حسین یا حسین، اور مجھے بتلاؤ میرے ایک آقا حسین ہے ان کے بارے میں بتلاؤ. حسین کے ایک بھائی عباس ہے. یا غازی کہا حسین کے ایک بھائی ہیں ابو الفضل عباس، ان کے ایک جوان بیٹا ہے علی اکبر. یہ پرزنٹ ہے سید سلطان، یا حسین یا حسین. ان کی کیا خیریت ہے؟ اور یہ بتلاؤ کہ میری مخدومہ بی بی زینب وہ کس عالم میں ہے؟ عزیزو مجھے معاف کرنا، جگر چل رہی ہے اس وقت. بس شہیدوں کے نام آنا تھے، قید خانے میں ماتم شروع ہوا. کوئی بی بی عباس کو رو رہی تھی، کوئی اصغر کا ماتم کر رہی تھی، کوئی اکبر کے زخمی کلیجے کو رو رہی تھی بی بی. بی بی زینب نے اب جب گریہ شروع ہوا تو بی بی زینب کہتی ہیں اے ہند، تو نے جن حسین کے بارے میں پوچھا ہے نا، اس کا سر تو تیرے شوہر کے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے. حسین کا جسم کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن 3 دن تک پڑا رہا ہے. تو نے عباس و اکبر کا پوچھا ہے تو ان کے سر نیزوں پر بلند کر کے شام آئے ہیں، ان کے جسموں کو کربلا میں چھوڑ کر آئی ہوں. تو نے سجاد کے بارے میں پوچھا ہے تو سن، یہ وہ بیمار ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. یہ وہی تو در زندان پر بیٹھا ہوا جوان بوڑھا نظر آتا ہے جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے. ہند نے سر پیٹ کر کہا بی بی پھر کیا تم وہی بیوی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ یا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائے بی بی. کیا کچھ نہ سہا تم نے زندان شام میں بی بی. دیکھو میں نے ابھی حدیث کیا پڑھی تھی امام رضا علیہ السلام کی کہ آنسو بہ جائے اور بہتے ہوئے رخسار تک آ جائے. تو اگر کسی کے آنسو بہتے ہوئے پورے رخسار تک نہ آ سکیں، مجھے مولا کریم ابن کریم سے امید ہے آپ اپنے آنکھیں جو نم ہے نا انہیں آنسو اس طرح سے ان آنسوؤں کو رخسار تک پھیلا دیں، خود بخود آپ کے رخسار تر ہو جائے. پھر امام رضا سے کہے مولا حسین کے غم میں جو بہتے ہوئے آنسو تھے وہ میرے رخسار تک آ چکے ہیں مولا، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ مولا مجھے معاف کر. اب ہند کہتی ہے کہ اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ کیا یہ وہی بی بی ہے؟ میں کہوں گا اے ہند، تم نے فقط بی بی زینب، تم تو مخدومہ رہی ہو، بی بی زینب مخدومہ ہے نا، تم تو خادمہ رہی ہو، زندان میں بی بی کو دیکھ نہ سکی. سوچو ذرا زینب کی ماں نے بی بی کو تازیانے کھاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، سکینہ کو تماچے کیسے لگے ہوں گے. اب بس ہند کو یقین نہیں آتا، لہٰذا دل کی تسلی کے لیے مزید پوچھتی ہے بی بی آپ کون ہے؟ بی بی نے کہا میں زینب بنت علی ہوں. کہا یہ میری بہن ام کلثوم ہے. اچھا بی بی یہ بچی یہ حسین کی لاڈلی دختر سکینہ ہے. بی بی نے کہا یہ اصغر کی ماں ام رباب ہے. اب ہند نے سوچا کہ ہر شہید ہو گیا، ہر مرد شہید ہو گیا، 6 ماہ کا بچہ تو نہیں مارا گیا ہوگا نا کم از کم. دل میں سوچ رہی ہے کہ کہیں بانو اپنے بچے کو گودی میں چھپا کر تو نہیں بیٹھی ہوئی. یہ سوچ کر رباب سے کہتی ہیں جان قربان جمال شہ ابرار کروں، دو میری گود میں اصغر کو تو میں پیار کروں. گود خالی اسے دکھلا کے یہ بانو نے کہا
سر پیٹنا اپنا. بی بی اصغر کہا اصغر ہوئے بابا میں فدا, 3 دن تک میرے ششماہے کو پانی نہ ملا, چھت گیا ہائے غضب تیر سے ننھا سا گلا, دودھ اگلتے ہوئے جنت کو سدھارے اصغر, نام لے کر میرا ہائے ہائے نہ پکارے اصغر. بس یہ سن رہا تھا. مجھے عزیزو اندازہ ہے خود قیامت کا سما ہے, اس لیے کہ جو یہاں میں بیٹھ کر امام بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں, ایک تو ویسے خالی امام بارگاہ, مولا کی غربت کا جب احساس ہوتا ہے, اور پھر آپ مومنین اپنے اپنے فرش ادا پر انشاءاللہ موجود ہے. آہ حسین واہ حسین کہہ کر رو رہے. بس یہ سننا تھا. ہند سے برداشت نہیں ہو سکا, اس نے سر سے چادر پھینکی, زندان کی خاک سر پر ڈالتی ہے, اور ایک قریب نے پتھر رکھا ہوا تھا, اسے اٹھا کر اپنے سر پر اتنا مارتی جاتی تھی کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا ان کا. اسی عالم میں آئی برہنہ سر دربار میں. یزید نے اپنی بیوی کو دیکھا, ماتم کرنا جلدی سے اپنی مسند سے اٹھا, ہند کے سر پر چادر ڈال دی اس نے. یزید نے, ہند نے کہا اے مردود تو مجھے بے رضا دیکھ کر غیرت کھا گیا. ارے جس بیوی نے مجھے پردہ سکھلایا تھا وہ حسین کی بہن زندان میں بے رضا ہے. وہ بیوی جس نے مجھے حجاب سکھلایا تھا اس کے سر پر چادر نہیں ہے. یزید کہتا ہے ابن زیاد نے قتل کر دیا حسین کو. ہند نے کہا اے لعین یہ بتا حسین کے کٹے سر پر لبوں پر چھڑی تو کیوں مار رہا تھا؟ زہرا زادیوں کو برہنہ سر دربار میں کس نے کیا؟ سجاد کے گلے میں تاق کس نے ڈالا؟ آئے حسین آئے حسین. میں کہوں گا یزید اپنی بیوی کو بے چادر اس دربار میں نہ دیکھ پایا. سلام غیرت سید سجاد پر, اپنی ماں بہنوں کو کھلے سر شرابی کے دربار میں دیکھنا. اے مولا زین العابدین ہماری ہزاروں چالیں آپ پر قربان مولا. مولا آپ کی غیرت رکھے. کوئی سکینہ کو تماچا مار دے سجاد کے سامنے, کوئی بی بی زینب کے سر پر نیزے کی انیا چبھو کر یہ کہے کہ یہ علیہ فاطمہ کی بیٹی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. روتے جانا, بس روتے جانا, جب تک کی کیفیت ساتھ دے روتے جانا, اپنے گریے کو نہ تھامنا. السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک مرتبہ اور کہنا مل کے, السلام علی حسین, 40 حسینی اپنا سلام پہنچاؤ. وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.